تھی وہ زندگی اس طرح گزرتی چلی گئی، ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور ہم یہاں پہنچ گئے، اب اس عمر کو پہنچ گئے۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت بچپن گزرا، کس وقت جوانی آئی اور کس وقت زندگی میں ٹھہراؤ آیا۔ ٹھہراؤ آیا بھی یا نہیں آیا، ایک عجیب بے چین رو رہی ہوں میں بھٹکتی پھری ہوں، مجھے کہیں سکون نہ ملا۔ میں جہاں بھی رہی میں سکون کی تلاش میں رہی، پر مجھے سکون نہ ملا۔ ایک بے چین روح، بے چین تنہا انسان، جس کے ارد گرد بہت لوگ ہیں مگر کوئی بھی اپنا نہیں۔ کہنے کو تو بہت رشتہ داریاں بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، سب ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو ان رشتوں کو جن کو بنانے کے لیے میں نے برس گزار دیے کہ وہ رشتے قائم رہیں اور ٹوٹنے نہ پائیں، اس لیے کہ میرا مقصد ہمیشہ رشتہ نبھانا تھا، رشتہ توڑنا نہیں تھا۔ کتنے بھی برے وقت آئے، کتنا بھی برا وقت آیا، میں نے کبھی کوئی رشتہ توڑنا نہ چاہا۔ ہمیشہ جھک کے میں نے رشتہ نبھایا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہتے ہیں کہ زندگی بہت آسان ہے گزارنا، مگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رشتے نبھانا بہت مشکل ہے، رشتے بنانا بہت آسان ہے۔ آپ شادیاں بھی کرتے ہیں، آپ اور رشتے بھی بناتے ہیں، لیکن ان کو نبھاتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ رشتے نبھانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس رشتے کو اس طرح نبھانا ہے جو ہم نہیں جانتے، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ رشتے توڑے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتے بناؤ، رشتے ختم نہ کرو، رشتے توڑو نہیں۔ رشتہ توڑنا جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ہم ہیں کہ ایک رشتہ نبھا نہیں پاتے تو دوسرا رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ کہاں سے ہمیں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ ہم رشتے توڑتے رہتے ہیں۔ رشتے اگر اس طرح توڑے جاتے اور اس طرح نبھائے جاتے تو آج دنیا کی پاپولیشن اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ وہاں اس زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو بہت برے حالات میں بھی رشتے نبھاتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے تھے، احساسات کا خیال رکھتے تھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ خوش رہیں، سب خوش رہیں، میں بھی خوش رہوں۔ پر اب کیا زمانہ آ گیا ہے کہ میں تو خوش رہوں پر اگلا نہ خوش رہے، اگلا بھلے نہ خوش رہے پر میں خوش رہوں۔ میرے اوپر فرض نہیں ہے کہ میں رشتہ نبھاؤں۔ بہت آسان ہے رشتہ توڑ دینا، پر رشتہ نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے دل سے پوچھیے، ہم نے رشتے نبھائے ہیں، اور
ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ لوگ آپس میں جڑے رہیں، توڑے اپنے آپ کو توڑے نہ، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ ہم سب ایک ہیں۔ ہم اگر اپنی فیملی کو ایک نہیں سمجھیں گے تو کل کو ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ ہم صرف فیملی ہماری شوہر اور بچے نہیں ہیں، فیملی ہماری سسرال بھی ہے، بچے بھی ہیں، میکا بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، سب کا مان نبھانا ہے۔ ہر ایک کا مان ہوتا ہے، بھائی کا مان ہوتا ہے، بہنوں کا مان ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبھائیں۔ کیا ہوتا ہے اگر ہم بچوں کو تھوڑی خوشی دے دیں؟ کیوں ہم ہر وقت اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں؟ دل سبھی کے دکھتے ہیں، دل کبھی نہ کبھی ہر ایک کا دکھتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دوسرے کا دل دکھانا، ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے اس کا دل چور ہو جائے کہ یہ تو میری تو کوئی ریکگنیشن ہی نہیں ہے، میں تو نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ میں کسی کی بیٹی ہوں، میں تو کوئی بھی نہیں ہوں۔ یہ احساس نہ دلائیے، احساس دلائیے کہ تم ہمارے اپنے ہو، تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہمارے اپنے ہو۔ تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم اکیلے ہوتے بالکل۔ اب تم ہو تو تم ہمارا آسرا ہو۔ اس آسرے کو اپنے سے دور نہ کریں، وہ آسرا ہی تو ہے آپ کا۔ اس آسرے کو اپنے سے دور نہ کریں، اپنے قریب کریں، قریب لائیں، ایسی باتیں نہ کہیں جس سے کسی کا دل اتنا دکھے کہ وہ آپ سے دور ہو جائے۔ تلخ زبان، تلخ جملے کس دل سے نکلتے ہیں اور کیا اثر رکھتے ہیں، یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ جملے انسان کو اندر سے کاٹ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ خیال رکھیے، چاہے وہ دوستی ہو، چاہے وہ رشتہ داری ہو، چاہے وہ آپ کی اولادیں ہوں، چاہے وہ کوئی اور رشتہ ہو، بس یہ خیال رکھیے کہ کڑوی زبان نہیں استعمال کرنی، کسی کے لیے بھی کڑوی زبان استعمال نہیں کرنی۔ اوپر اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خود حساب کر لے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں حساب کرنے والے؟ ہم تو کوئی نہیں ہوتے۔ ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں، ہم کیوں کسی کو بد دعا دیں، ہم کیوں کسی کا دل توڑیں؟ ہم خوش رہیں، ہم دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری خوشیاں اور ہم اپنی خوشیاں بھی لے ڈوبیں اور دوسروں کی خوشیاں بھی لے ڈوبیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ خوشی بہت مشکل سے ملتی ہے، دکھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دکھوں سے دور رہیے۔ نہ آپ کسی کو دکھ دیں، نہ کوئی آپ کو دکھ دے۔ اگر آپ خوش رہیں گی، آپ دوسروں کو اپنا سمجھیں گے، اپنا بنائیے، دوسروں کو اپنا بنائیے، جدا نہ کیجیے، اپنے سے جدا نہ کریں۔ جو اپنے ہیں وہ اپنے ہی ہیں، وہ اپنے ہی رہیں گے۔ آپ بے شک ان کو جھٹلاتے رہیں، آپ بے شک آپ کہتے رہیں کہ تم ہمارے کوئی نہیں، مگر وہ آپ کے اپنے ہی ہیں، وہ کہیں دور نہیں ہیں۔ اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی اور جب کوئی کندھا آپ کو رونے کے لیے نہیں ملے گا
تو یہی کندھے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ ان کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے۔ یہ سب آپ کے اپنے ہیں اور آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ سے مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے، چلو کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی تو چلیں بھول جاتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر نہیں جڑتا، پھر وہ الگ ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ رشتہ تو کہنے کو تو قائم ہوتا ہے مگر وہ رشتہ نہیں رہتا، چاہے وہ شوہر بیوی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، ماں بیٹے کا رشتہ ہو۔ بیٹا ماں کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، بیٹے کو نہ چھوڑیے، بیٹا آپ کے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ بیٹے کی قدر کیجیے، بیٹے کو اپنا بنائیے، اپنے سے دور نہ کریں اپنے سے۔ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا سہارا ہے، آپ ہی کا سہارا ہے، آپ کا ہے۔ خدا را رشتے بنائیے، رشتے توڑیے نہیں، کسی کو اپنے سے جدا نہ کریں، سب کو اپنا بنا کے رکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو خوشی ملے گی، دوریاں کریں گی تو آپ کو دکھ ہی دکھ ملے گا۔ آئیے آج سے ہم کسی رشتے کو الگ نہ کریں گے، سب سے محبت کریں گے۔ محبت بہت آسان چیز ہے، محبت کرنا بہت آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ نبھائیے، محبت کریں اور نبھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں کو توڑا نہیں جاتا ہے، لوگوں کو دلوں کو بنایا جاتا ہے، ان کو اپنے دل کے قریب رکھا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔